تاجدار مدینہ، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیج سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دن سے مکمل استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دن کو ضائع کرنے سے بچائے۔ بے شک وہ انسان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور انسان کو وہی کچھ عطا کرتا ہے کہ جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کا تعلق دراصل انسان کو عطا کیے گئے یا انسان کے حاصل کیے گئے علم کے مطابق کی جاتی ہے کہ ایک انسان نے اگر دنیاوی تعلیم یا دنیاوی علم زیادہ حاصل کیا ہے اور اس کی دن رات کی کوشش دنیاوی علوم کے پیچھے لگی رہتی ہے، تو اس کی ساری محنت اور اس کا سارا دار و مدار، اس کی انتہا اور اس کی ابتدا اس دنیاوی علوم کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔ تو آج ہمیں اس چیز کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ بوسیدہ ہو جاتی ہے اور اس بلڈنگ کو یا اس عمارت کو دوبارہ رہنے کے قابل بنانے کے لیے اس بلڈنگ کو نیچے گرایا جاتا ہے تاکہ اس کی از سر نو نئے طریقے سے اس کی تعمیر کی جائے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یکسر فراموش کر دیا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ علم سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ کہ صحیح بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کچھ انسان نے سیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی سکھائے، اور آگے آپ نے کیا فرمایا کہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو۔ کہ جس نے ایک بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سنی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس بات کو آگے پہنچائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے۔ تو آپ سرکار کے حکم سے آپ جب یہ انسان یہ دیکھے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ انسان سیکھے اس کو دوسروں کو بھی سکھائے، تو آج ہم اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالیں، اپنے روزمرہ کے معاملات پر نظر ڈالیں، ہماری سارا دن کی بھاگ دوڑ، ہماری سارے دن کی محنت مشقت ہمیں کیا چیز سیکھنے پر مجبور کرتی ہے، یا ہم کیا چیز سیکھنے پر اپنے تمام تر وقت میں سے زیادہ تر وقت لگاتے ہیں۔ تو ہر چیز روز روشن کی طرح ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی کہ آج کا مسلمان سوائے قرآن مجید کو عربی زبان میں پڑھنا سیکھنے کے علاوہ اس سے آگے مزید کچھ سیکھنا نہیں چاہتا۔ ہم بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا کر اپنی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی یہی سبق رکھتے ہیں کہ اب اس ناظرہ کی وہ دہرائی کرتا رہے حتیٰ کہ وہ قبر میں اتر جائے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام مومنین کے لیے
ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو یا ایک مومن دوسرے مومن کو اسی وقت تبلیغ کرے جب اس کے پاس موٹی موٹی سندیں ہوں، اس کے پاس موٹے موٹے سرٹیفکیٹ ہوں۔ انسان سب سے پہلی درسگاہ جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے، تو ماں بچے کو کون سا سرٹیفکیٹ لے کر یا کون سی سند لے کر اس بچے کی پرورش کرتی ہے کہ یہ چیز ماں کی جبلت میں اللہ رب العزت نے خود ڈال دی کہ جیسے ہی بچہ روئے گا اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ مجھ سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے اپنے کردار کی، اپنے ایمان کی جو زردہ حال عمارات ہیں، بری حال کی جو عمارات ہیں، ہمیں اس کی تعمیر دوبارہ شروع کرنی ہے، اور اس کی ابتدا ہم نے کس چیز سے کرنی ہے کہ ہم نے علم کو سیکھنا ہے، ہم نے دین کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ انسان کو اگر اللہ نے دعا کا اختیار دیا ہے، دعا کرنے پر زور دیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ہم جب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے گھر میں پڑھے اوتاد سے اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر کر لیا کہ میں شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مومنین کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا، اور وہ دعا کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو آج ہم لوگ دعا تک کرنا بھول چکے ہیں۔ نماز کی لذت، نماز میں وہ آنے والا سرور اس سے کوسوں دور جا چکے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے اللہ رب العزت کی بھیجی گئی آیات کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء میں کیا فرمایا اپنے حبیب کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان کو ڈرائیں۔ اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جیسے چچا ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، بہن بھائیوں کے اگر الگ خاندان ہیں، جتنے خونی رشتے ہیں، قریبی رشتہ دار، ان سب کو دین کی تبلیغ کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکنے کا حکم دے، اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تبلیغ کرتا رہے، ایک دوسرے کو خوشخبری سناتا رہے اور ڈراتا بھی رہے کہ اگر ہم نے اللہ کی بات نہ مانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر منع عمل نہ کیا، تو روز قیامت ہم رسوا ہوں گے، ہمیں اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور اگر ہم نے ویسا کیا جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے تو بلا شبہ ہم سرخرو ہوں گے۔
اور جنت میں اللہ رب العزت ہمیں اکٹھے بھیجیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے کی ایک پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ گناہ کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہر معاشرے میں انسان کو، ایک دوسرے انسان کو ہر برائی سے روکنا چاہیے، اور ہم آج برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رفتار کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اچھائی کے کاموں میں ہم چپکے سہمے دبے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس تمام معاملات کو، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک سمجھنے دوسرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں جو غلطیاں کی، دین کو سیکھ نہیں سکے، قرآن مجید فرقان حمید کو وقت نہیں دے سکے، آج اللہ نے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم وہی کام اپنے بچوں سے کروا لیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین کا ہر معاملہ سمجھائیں۔ اور یہاں ایک چیز مزید میں واضح کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ناظرہ پڑھا دینا یا حفظ کروا دینا یہ علم سکھانا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوا، اس کو نورانی قاعدے پر عربی زبان کے جو حروف تہجی ہیں ان کی پہچان، ان کا بولنے کا طریقہ یہ سکھایا جاتا ہے، اور جیسے جیسے بچہ اس میں موجود تمام مشقوں کو مکمل کرتا جاتا ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل پڑھنے کی طرف گامزن ہوتا جاتا ہے۔ تو ہم نے خالی یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے بچوں کو عربی زبان سے اس قدر شناسائی دلانی ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو انہیں اس کا ترجمہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے، ان کا دماغ یہ چیز تسلیم کر لے کہ میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ جس کے لیے تمام جہانوں کی تعریف ہے، جو تمام جہانوں کو بنانے والا ہے، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اگر آج ہم صرف سورہ فاتحہ کو ہی تسلی سے پڑھ لیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العزت نے جو دو مضمون رکھے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو ہمارے بڑے زیادہ مسائل حل ہو جائیں۔ آج ہم اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے دنیا داری کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ جو کتاب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے مسئلے کا حل نہ رکھا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہماری گھوڑے کی زنبیل بھی گم ہو جاتی تو ہم قرآن مجید کھول کر اس میں سے ڈھونڈ لیتے۔ یہ بلا شبہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا جس چیز کی نیت سے اس کو پڑھے گا، اس کو اس کا جواب اس کے اندر سے ضرور ملے گا۔ کہ جیسے ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آج اس نے بڑے تکبرانہ لہجے میں حضرت علی سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا ذکر ہے، تو ذرا یہ فرمائیے کہ قرآن میں میری داڑھی کا ذکر کہاں ہے اور آپ کی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا
کہ دیکھ تیرے چہرے پر کہیں داڑھی ہے کہیں داڑھی نہیں ہے، کہیں بال کم ہیں کہیں تھوڑے زیادہ ہیں، اور مجھے اللہ نے بھرپور گھنی داڑھی عطا کی ہے، تو میں قرآن سے تجھے ثابت کرتا ہوں کہ تیری اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو مولا علی نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو پاک زمین ہے اس پر جو کھیتی ہے وہ بڑی بھرپور اور لہلہاتی ہوئی ہے، اور جو ناپاک زمین ہے اس پہ جو فصل ہے یا جو گھاس پھوس ہے وہ ٹوٹی پھوٹی اور ناقابل استعمال ہے، کہ تیرے جو چہرے کی زمین ہے وہ ناپاک ہے، اور میں چونکہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس لیے میری زمین پاک ہے اور اللہ نے مجھے بھرپور داڑھی عطا کی۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کو اس قدر بھلا دیا، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اس قدر بھلا دیا، آج جس کا دل چاہے وہ اٹھتا ہے، بزرگوں پر منہ سے آگ نکالتا ہے، اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنی سوچ سے، اور ہم چپ چاپ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ہم اصل علم جانتے ہی نہیں، ہمیں اصل علم کا پتہ ہی نہیں۔ تو ابھی بھی وقت نہیں بگڑا، وقت ختم نہیں ہوا، یاد رکھیں تب تک یہ وقت ہمارے پاس ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی روح موجود ہے۔ جس دن یہ روح جسم سے نکل گئی اس دن ہمارے تمام معاملات وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنا کھویا ہوا جو وقار کھو دیا، جو اپنی حیثیت مسلمانوں نے کھو دی، اس کو واپس پانے کا جو سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ زود اثر رستہ ہے وہ دین سیکھنا ہے، دین کو نافذ کرنا ہے، اور کسی چیز کو آپ تب تک نافذ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی اصل کا مکمل طور پر پتہ ہی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دنیا پر حکومت کی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے پوری دنیا پر حکومت کی کہ آپ نے اسلام کو نافذ کیا، اسلام کے جو احکامات اللہ رب العزت نے فرمائے آپ نے منوان ان کو نافذ کیا، چاہے ان کی راہ میں پھر کوئی مسلمان آئے، کوئی یہودی آئے، لیکن اسلام اپنا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اگر ایک چور کو سزا دینے کا حکم ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو، وہ چاہے عیسائی ہو، وہ چاہے کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارے خلفائے راشدین نے اس پر منوان عمل کیا۔ آج کی پولیس تھوڑا سا بڑا چور پکڑ لے تو ان کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو چھوڑے، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اسلام پوری طرح نافذ ہی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی غیر مسلم یہ پوچھ لے کہ میں آپ کے دین پر ایمان لانا چاہتا ہوں، آپ کے اللہ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کوئی ایک ایسا ملک دکھا دیں کہ جو اسلام کے قانون پر کھڑا ہو، اسلام کے قانون پر اپنا تمام نظام چلا رہا ہو، تو یہ اتنی زیادہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو ایک مثال نہیں دکھا سکتے، ایک ایسی مثال ہم اس کو نہیں دکھا سکتے۔ تو ان حالات میں ہمارے پاس واحد رستہ کیا بچتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دنیاوی علوم ضرور سکھائیں، لیکن ان کی دینی علوم سے بھی تربیت کریں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ
کہ جس کے مر جانے پر اس کا نماز جنازہ اس کی اولاد پڑھائے۔ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ جو کام اولاد کے درجات میں ثواب عطا کرتی ہے، ہم ان کاموں کے لیے باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اپنے مرحومین کی میت کو غسل دینے کے لیے ہم باہر سے دہاڑی پر بندہ بلاتے ہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ویسے امام صاحب سے ہم کوسوں دور بھاگتے ہیں، نماز پڑھی، منہ پھیرا اور مسجد سے غائب، اور جیسے ہی ہمیں نماز جنازہ کی ضرورت پڑے تو ہمیں محلے کی مسجد کا امام یاد آتا ہے۔ تو ہر انسان کو کم از کم، ہر مسلمان کو یہ چند جو کام ہے یہ لازمی آنے چاہیے کہ اپنی میت کو غسل کیسے دیا جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے، اور باجماعت نماز کیسے پڑھائی جائے۔ اگر ہمارا یہی رویہ رہا، یہی روش رہی، تو یقین مانے کہ یہود و نصارہ اور کفار جو اپنے دانت نکال کر ہر جگہ پر مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، وہ کل یا پرسوں یا بدیر یا جس دن بھی مرضی، جس دن اللہ کو منظور ہوا، وہ ہم لوگوں پر بھی حملہ کر دیں گے۔ اور چونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں بڑے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا، اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں اللہ رب العزت ایک نئی روح پھونک دے۔ آج کل تو اتنا آسان ہے دین کو سمجھنا، دین کو سیکھنا۔ یہ چھوٹا سا جو ڈبہ ہے موبائل، یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس میں چاہے گانے سن لیں، اس میں چاہے فلمیں دیکھ لیں، اور اس میں آپ چاہیں تو قرآن کی تعلیم حاصل کر لیں۔ تو یہ عذر جو پچھلے زمانوں میں تھا کہ انسان کے پاس وقت نہیں ہے یا وسائل نہیں ہیں، آج کے جدید دور میں یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ انسان جیسے ہی اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے بے شمار اطراف سے رستے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو شیطان کے اور کفار کے ہر طرح کے وار سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت دوبارہ سے طاقت اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔